نمبر 10 آیت نمبر 62 سورة البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا، وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں، والنصارى عیسائی ہیں، والصابئین صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ہو جو ایمان لائے اللہ کی ذات پہ، آخرت کے دن پہ، وعمل صالحا، نیک عمل کرتا رہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں ان پہ کوئی پریشانی ہوگی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے اور تمہاری اوپر کوہ طور کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، پکڑو اچھی طرح عمل کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے دیا ہے ان احکامات پہ، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ ہے ان کو اچھی طرح یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. ثم تولیتم من بعد ذلك، پھر آپ لوگوں نے منہ موڑا اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تمہاری اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تھا تم میں سے ہفتے کے دن کے متعلق. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا کہ تم ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خَاسِئِينَ اور رسوا ہو کے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد جو تھے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے یہ نصیحت کا ذریعہ بنایا. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ہدایت عامہ ذکر فرماتے ہیں اور ساتھ یہودیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لے آئے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ صابی ہو، یعنی فرشتوں کی عبادت کرنے والا ہو، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور کوئی پریشانی اس کو آخرت میں نہیں ہوگی. یعنی دین پہ عمل کرنے کے لیے کسی قوم سے ہونا ضروری نہیں ہے. جو بھی جہاں سے آئے، پہلے جتنا بھی بڑا مجرم تھا لیکن ایمان لے آیا، اب اس کی آخرت کی کامیابی بن گئی. ہادو یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا یہودا، جس نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، اگر بہت تمہیں بغض ہے اور
عداوت ہے تو خیر ہے کنویں میں پھینک دو لیکن قتل نہ کرنا۔ یہ مشورہ جس نے دیا تھا یہ یہودا تھا۔ یہ وہی بیٹھا تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ جب بعد میں یوسف علیہ السلام حاکم پہچانے گئے تو یوسف علیہ السلام نے قمیص حوالے کی کہ یہ میرے والد ماجد تک پہنچا دو، اس کی بینائی لوٹ کے آئے گی۔ تو اس نے قمیص لے کے یہ دوڑا کہ یہ خوشخبری میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام یہودا تھا، تو اس کی نسبت سے یہ پوری قوم یہودی کے نام سے پہچانی گئی۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ ہادہ یہود بمعنی توبہ کرنے کے ہیں، کہ انہوں نے بنی اسرائیل میں سے تھے، انہوں نے وہ بچڑے کی عبادت کی تھی، پھر انہوں نے توبہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور پھر انہوں نے توبہ کی۔ تو یہود تہود بمعنی توبے کے ہیں، تو وہ قوم جنہوں نے بچڑے کی عبادت سے توبہ کی ہے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی دین کے متعلق میری مدد کریں گے؟ تو کچھ ان کے متبعین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اسی سے موسوم ہوا کہ نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دین کے پھیلانے میں ان کی مدد جن لوگوں نے کی ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو مشہور قول ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کی جو ابتدائی بستی تھی اس بستی کا نام تھا ناصرہ۔ ناصرہ کے رہنے والے تھے، اس لیے بستی کے نام سے یہ موسوم ہو گئے۔ جیسے امام بخاری بخارا کے رہنے والے تھے تو بخاری کے نام سے پہچانے گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی متبعین تھے وہ ناصرہ بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ صابئین کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ صابی اس آدمی کو کہا کرتے تھے جو باپ دادا کا دین چھوڑ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ امام بخاری نے لکھا ہے حضور کی مبارک ذات کو بھی مشرکین ایک زمانے میں صابی کہتے تھے کہ یہ بھی باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صابئین ان کو کہتے ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور تیسرا ایک قول یہ بھی ہے کہ صابئین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو کسی بھی نبوت کی دعوت نہیں پہنچی۔ صابئین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ اب یہ سوال کہ جس کو دین کی دعوت کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تو ان کو تو ایمان کی دولت بھی، نبی پہ ایمان کی دولت تو نصیب نہیں ہوئی، دعوت نہیں ملی، تو ان کو احکامات اور ان کو تو دوزخ میں وہ داخل کرنا، دوزخ سے سزا دینا، یہ تو عقلاً مناسب نہیں ہے۔ تو اگر ایسے لوگ ہوں دنیا کی کسی کونے میں جن کو کسی بھی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، تو ان کے لیے قانون یہ ہے کہ ان کے لیے صرف ایمان لانا شرط ہے۔ ان کا ایمان کس طرح ہونا چاہیے؟ ان کا ایمان اس طرح لانا ضروری ہے
کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. فرض کیا ہے کہ انسان کسی سے حرام میں رہتا ہے، وہ جب اونٹ کے پاؤں کے نشان کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل تسلیم کر لیتی ہے یہاں سے اونٹ ہو کے گزرا ہے. مینگنی کو دیکھتا ہے یہاں کوئی جانور پیرے ہیں. تو جب اتنی قوت ہے عقل میں تو یہ سورج کا صبح کو طلوع ہونا، شام کو غروب ہونا، اسی طرح یہ زمین سے سبزیوں کا اگنا، سرسبز و شادابی کا اگنا، اسی طرح پانی میں پیاس کی بجھنے کی صفت کا ہونا، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے عقل سے یہ تسلیم کر لینا ایمان ہے کہ یہ انسانی ذات یہ نظام نہیں چلا سکتا. کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے جو سب انسانوں کو، زمین آسمان کو، سورج چاند کو کنٹرول میں رکھنے والی ذات ہے. یہ ان کے لیے ایمان ہے. اگر کسی انسان کو کسی بھی نبی کی دعوت بالفرض نہیں پہنچی، لیکن اس انسان کے دل میں یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ اس نظام کو چلانے والا انسان نہیں ہو سکتا. یہ جو پاکستان پہ صبح سے وہ عصر تک سورج چلو رہتا ہے، یہ وزیر اعظم وقت کا کام نہیں ہے، یہ امریکی بادشاہ کا کام نہیں ہے. یہ کوئی ذات ضرور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے. بس یہ ایمان ہے. یہ جس کا ایمان ہو اور اس کو نبی کی دعوت نہیں پہنچی، وہ احکامات سے مبرہ ہے. اس ایمان پہ وہ جنت میں جائے گا کیونکہ ان کو احکامات کا پتہ نہیں. تو سابعین کے متعلق یہ قول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شرک کے زمانے میں باپ دادا کا دین چھوڑ جاتے، یا فرشتوں کی عبادت کرتے، اور یا فرشتوں کی عبادت کرنے کے علاوہ یہ قول بھی منقول کہ ان کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی. یہ تینوں اقوال سابعین کے متعلق ہے. پھر اعلان فرمایا کہ ایمان جس نے بھی لایا، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، جہاں کا بھی ہو، بس اب اس پہ خوف اور پریشانی آخرت میں نہیں ہوگی. بنی اسرائیل کے متعلق یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ ان سے وعدہ لیا، میرے احکامات کا خیال رکھو. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے وعدہ کیا. جب احکامات سنائے گئے تو انہوں نے انکار کیا. تو روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا. میرے احکامات مانو گے کہ نہیں؟ پہاڑ تمہاری اوپر گرا دیتا ہوں. تو سب کے سب نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے احکامات مان لیں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے ان احکامات کی خلاف ورزی کی. اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا اور رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ ہدایت پہ آ گئے. یہودیوں کے متعلق ذکر ہے کہ ان پہ ایک امتحان یہ آیا کہ ان کو حکم ہوا کہ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے شکار نہیں کرنا. یہ ہیلا بنانے لگے اور جمعے کے دن سے کانٹے اور جال پانی میں بچھا دیتے تھے، اور ہفتے کا دن گزر کے اتوار کے دن جال اور کانٹوں کو اٹھا کے مچھلیاں حاصل کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا. یہ مچھلی تو خود بخود آ کے جال اور کانٹوں میں پھنس گئی. تو اس کی وجہ سے روایت میں ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہیلے بہانے بنائے اور مسلسل اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے. اللہ نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل ہو کے بندر بن جاؤ. سب کے سب بندر بن گئے.
روایت میں ہے کہ 3 دن یہ لوگ زندہ رہے جو بندر بن گئے تھے، اور 3 دن کے بعد وہ مر گئے۔ بعض عام تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نہیں، عام بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بندر اسی کی نسل ہے، لیکن یہ قول قرآن حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ صاف روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ 3 دن کے اندر ختم ہو گئے تھے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ موجودہ بندر الگ ایک اللہ کی تخلیق ہے، ایک الگ نسل ہے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ جن لوگوں نے ہفتے کو شکار نہیں کیا تھا وہ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ بندر بن چکے ہیں، تو ان کے پاس جاتے تھے، لیکن ان کی انسانی صفتیں سلب ہو گئی تھی، بول بھی نہیں سکتے تھے، بندروں کی طرح رہتے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، 3 دن زندہ رہ کے پھر مر گئے۔ یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک لوگ جو اس زمانے میں وہ ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہفتے کو شکار مت کرو؟ تو روایت میں ہے کہ یہ سر ہلاتے تھے، ہاں ہاں اللہ نے ہمیں کہا تھا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ بندروں کی طرح ان کے دم بھی پیدا ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کی مبارک ذات سے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے سنا ہے کہ گزشتہ بعض اقوام کے لوگ بندر بن گئے تھے۔ فرمایا ہاں۔ بعض اقوام کے لوگ پہ پتھروں کی بارشیں ہو گئی تھی۔ فرمایا ہاں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں امید ہے کہ آپ کی برکت کی وجہ سے آپ کی امت میں غالباً ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کی امت کا کوئی فرد بندر بن جائے یا ان پہ پتھروں کی بارش ہو جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندر بنا دیا جانا یا پتھروں کی بارش ہو جانا یہ نہیں ہوگا مگر اس وقت خطرہ ہے جب علی الاعلان ساز باجے میری امت میں عام ہو جائیں۔ اس وقت خطرہ ہے کہ میری امت پہ پتھروں کی بارش ہو جائے اور یا میری امت کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ساز باجے گانے بجانے یہ چیزیں اللہ کی ناراضگی کے بڑے ذرائع ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ یہ گناہ علی الاعلان ہوتا ہے، ایک گناہ خفیہ، ایک اعلانیہ گناہ پہ اللہ زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا صابئین ہیں، یعنی فرشتوں کی آواز کرنے والے ہیں، جس نے بھی ایمان لایا اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم، اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ آخرت میں ان پہ کوئی پریشانی ہوگی۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے وعدہ لیا ہے بنی اسرائیل آپ لوگوں سے اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑے رکھو وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ آپ لوگ تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد منہ موڑا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تمہاری اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تھا تم میں سے
بنی اسرائیل میں سے ہفتے کے دن کے متعلق فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو فرمایا ہو جاؤ رسوا ہو کے بندر، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ عبرت بن جائے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد والے لوگوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عمل صالحات کی توفیق عنایت فرمایا، اللہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرمایا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمایا، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ آپ کے بندے ہیں، اللہ پریشانیاں دور فرما تمام مسلمانوں کی، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا رب۔